اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے رب، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو راضی ہوا، جو تیرے ولی ہوئے، تو جن کا دوست ہوا۔ اے رب، ان کی نشاندہی فرما دے تاکہ مجھے اس راستے کی ہدایت مل جائے، انڈیکیشن مل جائے۔ تو رب پاک فرماتے ہیں کہ البتہ تمہارے لیے رسول اللہ میں اچھا نمونہ ہے، جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ تو یہ ہے وہ نشاندہی، اور ان کے طریقے پہ جو بھی آج تک چلے وہ تمام اللہ کے اولیاء ہو گئے، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، وہ جان لے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ آپ ایسی کوئی قوم نہ پائیں گے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اور ان لوگوں سے بھی دوستی رکھتی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، گو کہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کو اپنے فیض سے قوت دی ہے، اور وہ انہیں بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ یہی اللہ کی جماعت ہے۔ خبردار، جان لو کہ بے شک اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ تو اللہ کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے، ولی اللہ بننے کے لیے کہہ دیجئے، اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، تاکہ تم سے اللہ محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جو نمونہ رب کریم نے سیدھی راہ پر عمل کرنے کے لیے انسان کو بتایا، وہ رسول کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اگر ان کی اطاعت نہ کی، اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا نہ کی، تو کبھی اللہ کے دوست نہیں بن سکیں گے۔ تو اے ایمان والو، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حاکم ہوں۔ پھر اگر آپس میں کسی چیز میں جھگڑا کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لاؤ، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو۔ یہی بات اچھی ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ اللہ اور رسول کے بعد حاکم کون ہوتا ہے؟ وہ جو انسان کے رہن سہن پہ، اس کی اقدار پہ، اس کے کردار پہ معاشرتی اور مالی لحاظ سے سرپرست ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہمارے والدین ہیں، اور ان کے بعد وہ لوگ جن کے احکام ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہے۔ تو انسان میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرے، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر تمہارے والدین یا وقت کے حاکم تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں تو میرے ساتھ اس کو شریک بنائے جس کو تو جانتا بھی نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیکی سے پیش آتے رہنا، اور ان لوگوں کی راہ پر چل جو میری طرف رجوع ہو گئے۔ پھر تمہیں لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیشہ اپنے سے بڑوں کی عزت کرو، ان کی اطاعت کرو، لیکن اگر وہ تمہیں اللہ اور رسول کے خلاف کسی حکم پر چلنے کی تاکید کریں تو مت ماننا۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں اور بھائیوں سے دوستی نہ رکھو اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں۔
کہہ دے اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیارے ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، اور اللہ نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ یاد رکھنا بیٹا، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا وہ آسمان کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہو، تب بھی اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین باخبر ہے۔ تو عمل جو رائی کے دانے کے برابر ہے، کوئی تمہاری فطرت، کوئی عادت اگر وہ کسی پتھر کے اندر ہے، یعنی تمہاری انا میں چھپی ہوئی ہے، یا آسمان کے اندر یعنی تمہارے شعور کے اندر کوئی خیال موجود ہے، یا زمین کے اندر یعنی تمہارے جسم میں کچھ موجود ہے، تو اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ اور جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں وہ تم سے رخصت نہیں مانگتے اس سے پہلے کہ اپنے مالوں اور جانوں سے جد و جہد کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہی کرتے ہیں جو یقین والے ہیں، اور تم سے رخصت وہی مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی وہی کر رہے ہیں جن کے دلوں میں شک ہے کہ مارے جائیں گے، دنیا داری لٹ جائے گی، مال جائیداد دنیا عہدے ختم ہو جائیں گے۔ تو کہہ دو ہمیں ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے، وہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا، اور اس کا رسول بھی، ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو تو ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحوں میں سے ہیں۔ اور یہ رفیق کیسے اچھے ہیں! یہ وہ اللہ کی جماعت ہے جو اللہ کے رنگ میں رنگی گئی، جس نے جان لیا کہ اللہ کا رنگ اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کا رنگ وہ رنگ ہے جو اسے پسند ہے۔ کہا جاتا ہے دنیا میں ایک مثال کے طور پہ جیسے کہ فلاں بندہ فلاں بندے کے رنگ میں رنگا گیا، اس کے ذہن پہ اس کی بات کا اثر ہو گیا، وہ تو اس کے ہی پیچھے لگ گیا، اس کی ہر اچھی یا بری عادت کو اس نے اپنا لیا، وہ اسی طرح کرنے لگا جیسا وہ کرتا ہے، وہ اسی کو پسند کرنے لگا جسے وہ پسند کرتا ہے، وہ اسی کو ناپسند کرنے لگا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ مگر دین میں یہ بات اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ اللہ سے جو محبت کرتے ہیں وہ اس کی پسند اس کے چنے ہوئے بندے کو چن لیتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں کہ جسے رب کریم نے ہمارے لیے نمونہ بنا دیا، میں بھی انہی کو فالو کروں گی تاکہ رب پاک کے رنگ میں اس کی پسند میں رنگی جاؤں۔ تو کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر منہ پھیرو گے تو پیغمبر پر تو وہی ہے جس کا وہ ذمہ دار ہے، اور تم پر وہ ہے جو تمہارے ذمہ لازم کیا گیا ہے، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اور رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے کہ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے۔ تو البتہ تمہارے لیے رسول اللہ میں اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، کہ تم بھی اللہ کو بہت یاد کرو اور قیامت میں اچھے اعمال پہ اچھے انجام کی امید رکھو۔ تو کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار؟ تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اگر تم اللہ کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو، اگر تم ولی اللہ بننا چاہتے ہو، تو اللہ کے محبوب اللہ کے کامل ولی کی اطاعت میں آ جاؤ، رنگ لگ جائیں گے، اللہ رنگ لگا دے گا، صبغت اللہ میں رنگے جاؤ گے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔